अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल। नाज़रीन, हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का एक कौल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सिर्फ वही लोग कर सकते हैं कि जिनकी रूहें पैदा होने से पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में परवरिश पाकर आई हों। और सहाबा अजमाइन ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी आंखों से देखा, इनकी महफिल में रहकर हदायत और रहनुमाई की सीढ़ियाँ चढ़ी थीं। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि इनकी ज़िंदगियाँ, इनके कौल, इनके अमाल बाकमाल और बेनज़र ना होते। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एहतराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिन रात बसर करने वाले सहाबा की मिट्टी का ख़मीर ही इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंदा गया था। इनकी नज़रें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करती, इनके कान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनकर रोशनी का सफ़र तय करते, इनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से लबरेज़ होते और कुव्वत ईमानी इनके जिस्मों में बिजली बनकर दौड़ती थी और इनकी तलवारें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बेनियाम होती थी। इकबाल ने फरमाया कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि यार गार सरदार सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर के सुराख के अंदर पाँव रख कर सारी रात डसे जाने की अजियत बर्दाश्त करते रहे, मगर सुराख के धाने से पाँव नहीं हटाया कि कहीं सांप से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ले आए और कहा कि मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च किया और जिन गुलामों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने आज़ाद कराया, इनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। रफ़ीक़ नबूवत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही कुरान मजीद को जमा करके एक किताब की सूरत में तश्कील देने के काम पर आगाज़ हुआ था। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना शरीफ में रहना ही छोड़ दिया था कि हर गली और दीवार से महबूब की यादें जुड़ी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अजान देना छोड़ दी थी। एक बार मस्जिद नबी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इसरार पर अजान देना शुरू की और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचे तो गश खाकर गिर पड़े। इन रिकत अमेज़ मनाजर को देखकर हर आंख अशकबार थी। सारी उम्र खुशबू लगाकर बन संवर कर तैयार नहीं हुए, मगर जब दारे फ़ानी से कूच का वक़्त आया तो खुशबू लगाकर नहा धोकर तैयार हुए, नया लिबास ज़ेमे तन किया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वक़्त आ गया है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने ये एजाज़ बख्शा था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इन्हें सैयदना बिलाल कहकर मुखातब करते थे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के इश्क़ रसूल की कैफियत बयान करते हुए क्या खूब कहते हैं, फरमाते हैं कि नज़र थी सूरत सलमान अदा शनास तेरी, नज़र थी सूरत सलमान अदा शनास तेरी, शराबे दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी, तुझे नज़ारे का मिसले कलीम सौदा था, अवैस ताकते दीदार को तरसता था, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी में तेरी। और इकबाल ने तो ये तक कह दिया कि इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को एहतराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना पास था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में किसी को
کسی کی آواز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ میرا دل خدا کے بارے میں نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تم کو یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے تو اس راہ کو جس راہ پر حضرت عمر چلتے ہیں چھوڑ کر دوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار بے نیام کر کے کہا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے یا وہ ہم میں نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ خلافت عمر پر کسی ایک مسلمان کو بھی اعتراض نہ تھا۔ آپ نے 10 سال حکومت کی اور عدل و انصاف کی بے نظیر مثالیں قائم کی، اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کیا۔ آپ فرماتے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب عمر سے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت فتوحات اور عظمتوں کی لازوال داستانیں رقم کر کے گیا۔ آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، خلیفہ دوم، امیر المومنین، 17 پیوند لگی قمیض زیب تن کرتے، دن بھر مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کا سد باب کرتے، اور رات کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے اور لوگوں کی خبر گیری کرتے۔ آپ کی حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اتنا دل دہلا دینے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں کھڑے تھے کہ ایک مجوسی نے جو چھپا ہوا تھا آپ پر خنجر کے 7 وار کیے، آپ کا پیٹ چھلنی ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے، اجازت لیجئے کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ سن کر رونے لگیں اور فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر بتایا کہ اجازت مل گئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری میت کو حجرے کے سامنے رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اجازت نہ ملے تو مقامی قبرستان میں دفنا دینا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد مصنفین کا کہنا ہے کہ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 10 سال زندہ رہتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ بچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو اہم ترین کام انجام دیے گئے وہ یہ ہیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، پہلی مردم شماری کی گئی، زمین کی پیمائش کی گئی، خانہ شماری اور اسلامی سکے کا قیام کیا گیا، پولیس کے محکمے کا آغاز بھی کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کہا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد حکمران تھے جو رات کو لوگوں کی خبر گیری کے لیے گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز تراویح کا آغاز کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یورپ کے کئی زمینی حصے فتح کیے، مصر، سوڈان، بیت المقدس اور روم کے اہم علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے فوجی قوانین پر آج غیر مسلم بھی عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو یہ اعزاز اور بلندی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی تھی کہ رہتی دنیا تک ان کے کارناموں کی لازوال داستانیں اقوام عالم میں گونجتی رہیں گی اور دوبارہ ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا عشق تھا کہ ان جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی قوت ایمانی اور ان جیسا خوف خدا شاید ہی کسی اور مسلمان کو میسر آئے، مگر ان کے نقش قدم پر چل کر ہم آج بھی پرانی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستانیں دہرا سکتے ہیں، پر شرط اول ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین، اولاد اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر نہ کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سو لوگوں کو سنا دو کہ اگر تم کو ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، زن و شوہر، قوم قبیلہ، مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، تجارت جس کے خسارے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ محل جس میں بسنا تم کو اچھا لگتا ہے، وہ سب زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے، تو تب تم منتظر رہو کہ اللہ تمہارے لیے اپنا کوئی حکم جاری کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے طلباء کو، اپنی نئی نسل کو صحابہ کرام کے اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے جو اسلام کے لیے محنت کی، ہم اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔